السلام علیکم دوستوں، میں عمران اللہ خان اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں طب نبوی ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ سبسکرائب کیجئے عمران اللہ خان کو اور بیل آئیکن پہ پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز علاج ہمیں بتایا ہے وہ کسی معالج یا کسی ڈاکٹر یا کسی حکیم نے نہیں بتایا۔ طب نبوی کا ایک بڑا حصہ پرہیز، احتیاطی تدابیر اور حفظان صحت۔ طب نبوی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا طرز خوراک ہی ہماری بیماریوں اور کمزوریوں کا باعث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم بیمار ہوں، ہمیشہ صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو گرم غذا ایک ساتھ نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو ٹھنڈی غذائیں ایک ساتھ کھاتے تھے۔ ایک حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علاج کے غرض سے 6 ماہ رہا، لیکن وہ واپس لوٹ گیا کیونکہ وہاں کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں۔ صحت مند زندگی کا مقصد کھانا پینا اور سونا نہیں ہے بلکہ سادگی سے کھانا، یہ صحت مند زندگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے کھانے کا سب سے بہترین وقت افطار بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کھانا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دینا بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد فوراً سونے سے منع فرماتے تھے کیونکہ اس سے دل کو تکلیف پہنچتی۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی پینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ اس سے جسم کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح ورزش، تھکن اور جماع کے بعد فوراً پانی پینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھل کھانے سے پہلے اور پھل کھانے کے بعد بھی پانی پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سو کر بیدار ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پانی پینے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں پھونک مارنے سے یا سانس لینے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلد سو جاتے اور آدھی رات کے بعد فوراً اٹھ جاتے۔ جاگنے کے بعد پہلا عمل مسواک کرتے اور اس کے بعد وضو کی تیاری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کے سونے کو رزق کی تنگی کا باعث بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نمونہ پیش کیا ہے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ طب نبوی آج کے دور میں ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آئیے ہم طب نبوی کو پھیلائیں۔ طب نبوی پڑھ کر ہم آدھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں کی طرح ہمارے لیے فکر مند رہے، وہ ایک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے طرز زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آنا بہت ضروری ہے اور ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے طب نبوی میں بتائی گئی چیزیں وہ ہمارے لیے سنت ہے اور ہمارے لیے طرز عمل ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم اپنی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا؟ انشاءاللہ طب نبوی پر ہم اور بھی بہت سارے ویڈیو پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔